بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے اور اس سوال کا تعلق محترم ٹیچر اس باب کے عنوان کے ساتھ ہے۔ اب عنوان چونکہ عدل جہانگیری ہے اور عنوان ظاہر ہے ابھی آپ نے نہیں بتانا، یہ تمہید کے بعد ہی بتانا ہے، لیکن آپ بات عدل سے شروع کریں یا انصاف سے، لیکن عدل چونکہ نسبتاً مشکل لفظ ہے اس لیے میں نے اس سوال سے آغاز کیا ہے۔ انصاف کا لفظ چونکہ بچے جانتے ہیں تو آپ یہ سوال پوچھیں گے کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے لیے اتنا آسان سوال نہیں ہے۔ بچے اندازے لگائیں گے، مگر پھر ظاہر ہے آپ ان کی مدد کریں گے، اور میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ ذرا ذہنی طور پر نوٹ کیجیے گا کہ انصاف کے معنی ہیں کسی کا حق مارے بغیر برابر کا سلوک کرنا، اور جو کسی بھی تنازع میں پارٹیاں ہوں جن کے درمیان جھگڑا ہو، ان میں سے کسی بھی پارٹی کو یہ شکایت نہ ہونے پائے کہ اس کے ساتھ انصاف کرنے والے نے زیادتی کی ہے۔ میں اس کو دہرا دیتا ہوں کہ کسی کا حق مارے بغیر برابر کا سلوک کرنا اور ان کو یہ یقین بھی دلانا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ اسکول میں اگر دو بچے لڑ پڑے تو وہ کس کے پاس جاتے ہیں اور کیوں؟ مختلف جوابات آ سکتے ہیں۔ وہ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں، وہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، وہ پرنسپل کے پاس جا سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگلا سوال ہمیں اس باب کے عنوان کے قریب لے جائے گا، اور وہ سوال ہے کہ ہندوستان کے کس مسلمان بادشاہ کا انصاف بہت مشہور ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بچہ اس کا جواب صحیح دے دے، اگرچہ امکان کم ہے، تو آپ ان کو بتائیں گے کہ ہندوستان کے بادشاہوں میں سے صرف ایک بادشاہ ایسا ہے جس کا انصاف دنیا بھر میں مشہور ہے، آج تک اس کے انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کا نام ہے نور الدین محمد سلیم جہانگیر، جو زیادہ تر جہانگیر کے نام سے مشہور ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔